والصلاة والسلام على أهلها وأهله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ جمعے کے دوسرے خطبہ کے عنوان پر قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سا حصہ آج کے خطبے کے لیے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا گیا ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں دو باتیں کی گئی ہیں اور ان میں سے ایک بات آج ہمارے موضوع کا زیادہ تر حصہ رہے گی اور وہ ہے احترام والدین۔ چونکہ اسلام فقط نماز روزے حج کا نام نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں۔ اسلام آپ کی زندگی کے ہر موڑ اور ہر لمحے اور ہر جہت پر اپنے احکام صادر کرتا ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے لیے آپ یہ کہہ سکیں کہ اسلام کے احکام اس کے لیے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کے سونے کے لیے بھی اسلام کے احکام ہیں، انسان کے جاگنے کے لیے بھی اسلام کے احکام ہیں، انسان سڑک پہ کیسے چلنا چاہیے اسلام بتاتا ہے۔ کسی سے آپ گفتگو کرتے ہیں، اس گفتگو کا انداز اور طریقہ اور سلیقہ کیسا ہونا چاہیے، اسلام اس پہ بھی بات کرتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، معاملات ہیں، اسلام آپ کو تجارت کے اصول بتائے گا، اس کے لیے بھی اسلام کے احکام ہیں۔ آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے، آپ نے کاروبار کیسا کرنا ہے، آپ رشتہ داری کرتے ہیں، اسلام اس کے لیے بھی اپنے احکام صادر فرماتا ہے۔ آپ کی رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے، آپ کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ آپ اگر اپنے بچے یا بچی کی شادی کرتے ہیں، اسلام اس کے لیے بھی احکام دیتا ہے اور حکم لگاتا ہے آپ کی بچی کے لیے بچہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کے بیٹے کے لیے بچی کیسی ہونی چاہیے۔ کف کی بات کرتا ہے، کف کیا ہے، کف کے معنی کیا ہے۔ کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ بہت سی چیزیں اس میں ہیں جس کو زیر بحث لانا ضروری ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت سی قباحتیں موجود ہیں رشتہ داری کے حوالے سے۔ بچوں اور بچیوں کے رشتے کرنے سے ہم بہت سے خرافات کا شکار ہیں۔ خود ساختہ نظریات کو ہم نے اسلام کا نام دے رکھا ہے، اسلام کا لبادہ اڑا رکھا ہے، لیکن جب اگر ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا یہ نظریہ جسے میں اسلام کا نظریہ سمجھتا ہوں، اسلام تو اس کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام تو اس کی تصدیق نہیں کرتا، اسلام تو اس کی حمایت نہیں کرتا۔ ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے نظریات، بکھرتے ہوئے نظر آتی ہیں ہماری افکار جن کو ہم نے اسلام کا رنگ دے رکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام، حتیٰ کہ انسان دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے بھی اسلام کے احکام ہے۔ مرنے والا مر رہا ہے، اس کو مرنے سے پہلے کیا کام کرنے چاہیے، اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے، اور پھر جب وہ حالت اعتذار میں ہوتا ہے وارثوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ حالت اعتذار کے علیحدہ احکام ہیں، غسل دینے کے علیحدہ احکام ہیں، کفن پہنانے کے علیحدہ احکام ہیں، دفن کرنے کے علیحدہ احکام ہیں، جنازہ اٹھانے کے علیحدہ احکام ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے لے کے قبر کی آغوش میں جانے تک کے لیے اسلام خاموش نہیں ہے، جواب دہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسلام احکام لگاتا ہے علیہ السلام، اس بچے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اذان دینا چاہیے، اقامت کہنی چاہیے، اس کے لیے کیا ضروریات ہیں۔ تو بہرحال ہم نے سمجھ رکھا شاید اسلام چند عبادات کا نام ہے، اسی لیے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے
عبادات، لفظ عبادت یہ مفہوم کلی ہے، اس کے اندر بہت سی جزیات ہیں۔ عبادت میں بہت وسعت ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا اکیلے کا نام عبادت نہیں ہے۔ اگر سمیٹ کر ایک جملے میں بات کہہ دی جائے تو وہ یہ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔ انسان کو اللہ کی رضا تلاش کرنا چاہیے، اللہ کی مرضی تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، اور اس اللہ کی رضا اور مرضی پہ انسان کو سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب آپ اپنی زندگی کا آخری معرکہ کر رہے تھے اور جنگ لڑ رہے تھے، سب شہید ہو چکے تھے، اکیلے سید الشہداء تھے، تو آپ سنتے ہیں علماء واعظین ذاکرین خطباء سے کہ زمین و آسمان کے درمیان آ کے جبرائیل نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ آواز بلند کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے مطمئن نفس اب اپنے رب کی طرف لوٹا اگر تو راضی ہے اور رب تیرا تجھ پر راضی ہے۔ تو دیکھیے اس آخری ہنگام میں بھی اللہ کا حکم صادر ہوتا ہے، اور جب یہ آواز سید الشہداء کے کانوں میں پڑتی ہے، آپ تلوار کو نیام میں ڈالتے ہوئے یہ جملہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اے اللہ تیری رضا پہ حسین راضی ہے، تیرے امر کو قبول کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے حکم کو تلاش کرے، اللہ کی رضا کو تلاش کرے۔ مومن یہ نہیں ہے کہ چند چیزوں پر ایمان لے آئے، مومن وہی ہے کہ جو اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے اور اس رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے خالق کی رضا کو تلاش کریں۔ خالق کی رضا، اگر خالق کی رضا نماز میں ہے تو یہ عبادت ہے، اگر خالق کی رضا روزے میں ہے تو یہ عبادت ہے، اگر خالق کی رضا حج و زکوٰۃ میں ہے تو یہ عبادت ہے، اگر خالق کی رضا تیرے کاروبار میں ہے تو تیرا کاروبار عبادت ہے، اگر خالق کی رضا تیری رشتہ داری کرنے میں ہے تو یہ رشتہ داری کرنا عبادت ہے۔ تو ہر وہ کام عبادت ہو جائے گا جو رضائے خدا کے مطابق ہوگا۔ جو رضائے خدا کے مطابق نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ صبح کی 2 رکعت نماز ہے، آپ کہیں نہیں میں اس کو 10 رکعت کر کے پڑھوں گا، زیادہ ہی پڑھ رہا ہوں نا نمازیں، سجدے بھی زیادہ ہیں، قیام بھی زیادہ ہیں، رکوع بھی زیادہ ہیں، تسبیحات بھی زیادہ ہیں، آیات کی تلاوت بھی زیادہ ہے، تو آپ اگر 10 رکعت پڑھیں تو اللہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ 8 رکعتیں آپ کی عبادت میں شمار نہیں ہوں گی۔ وہ ممکن ہے اور کہیں ممکن ہے، حقیقت ہے کہ وہ تعدی میں شمار تو ہو جائیں، وہ عبادت میں شمار نہیں ہوں گی۔ اس لیے اپنی زندگی کو رضائے خدا کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے۔ وقف کریں اپنی زندگی کو، اللہ کی رضا کو تلاش کریں، معاملات اپنے سیدھے کریں۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، امام کائنات، مولا کائنات، امیر مومنان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پانی پلانا ارشاد فرمایا کہ آپ کسی کو بڑی نمازیں پڑھتا دیکھ لیں، روزے رکھتے دیکھ لیں، حج و زیارات کرتا دیکھ لیں، صلوات پڑھیں بیٹھ کے۔ ضروری نہیں وہ اللہ کے نزدیک انسان ٹھیک ہو، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اصل انسان وہ ہے جس کے معاملات ٹھیک ہوں۔ بہت سے لوگ نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، روزے بڑے رکھتے ہیں، حج بڑا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن معاملات میں لین دین میں ٹھیک نہیں ہیں،
قرض لے لیا واپس نہیں کیا، ادھار لیا واپس نہیں کیا، کوشش کی کہ کسی کے ساتھ سودا طے کر لیا، سودا طے کرتے وقت اور رقم ہے، دیتے وقت کوشش کرنی ہے کہ اسے دبایا جائے، کم سے کم پیسے دیے جائیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ معاملات آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ کسی سے ادھار لیا ہے وقت پہ پاس پاؤ اسے واپس کریں، قرض لیا ہے اس کا واپس کریں۔ اگر معاملات میں آپ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوشش کریں، بہت کوشش کریں معاملات میں اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی، سچ بولیں، جھوٹ کو اختیار نہ کریں۔ کونوا مع الصادقین، حکم ہے واضح، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹ کو زندگی سے نکال دیجئے اور سچ کو زندگی میں اختیار کیجئے اپنی زندگی سے۔ جب سچوں کے ساتھ ہو تو آپ کا فعل ممکن ہے آئمہ کے لیے بھی دھبا ہو، آپ کا غلط کریکٹر آئمہ کے لیے بھی دھبا ہو، آپ کا غلط کردار آئمہ کے لیے تہمت بن جائے۔ معاشرہ دیکھتا ہے آپ کے کردار کو، معاشرے کی نگاہ ہوتی ہے آپ کی رفتار پر، آپ کے عمل پر۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا شیعہ ہے، اس کا تو کردار ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو غیبت کرتا ہے، یہ تو تہمت لگاتا ہے، اس کا تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو قرض لے کے دینے کے لیے تیار نہیں، واپس کرنے کے لیے تیار نہیں، ادھار لیتا ہے دیتا نہیں ہے، پیسے سودا کرتا ہے سودے میں خلاف کرتا ہے، سودے کو توڑ دیتا ہے یا سودے میں کمی بیشی کرتا ہے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو درست کریں اور اسلام کے مطابق کوشش کریں، اسلام کے دھارے میں اپنے آپ کو لائیں۔ فقط اپنے آپ کو یہ کہہ لینا کہ میں نے ایمان لے آیا ہوں، میں اسلام لے آیا ہوں، یہ ایمان اکیلا لانا، یہ اسلام اکیلا لانا کافی نہیں ہے، یعنی زبان سے نعرہ کافی نہیں ہے جب تک آپ عمل اور کردار سے اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہتا ہے صاحبان ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ایمان لانے والے ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، انہیں اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، اسلام سے باہر کھڑے ہیں، کہتے خود کو مسلمان ہیں لیکن اسلام اپنے اوپر لاگو نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان ایمان لے آئیے۔ پتہ چلا بہت سے مومن ہیں جنہیں ابھی بھی ایمان لانے کی ضرورت ہے، ابھی وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ خود کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا یا رکھنا، یہ شاید دنیا میں تو آپ زندگی گزار جائیں لیکن آپ کی آخرت صاف نہیں ہوگی۔ آخرت کو درست کرنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایمان جو زبان پہ لائے ہیں، زبان کے ذریعے جس ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، وہ ایمان آپ کے کردار اور عمل میں نظر آنا چاہیے۔ وہ اسلام جس کا آپ زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس مسلمان ہوں اور اسلام رکھتا ہوں، اس اسلام کو آپ اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے صاحبان ایمان اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام میں مکمل داخل ہو جائیں، آپ کا کوئی حصہ اسلام سے باہر نہ ہو۔ اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان ایمان لے آئیے۔ تو آپ کی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ بھی گزرتا ہے۔ اسلام بعض علماء نے کہا ہے اور ہے بھی یہی کہ اسلام اخلاق کا دین ہے اور حکم ملا ہے ہمیں خلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق میں ڈھالیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زبان بڑی اچھی ہو سکتا ہے آپ کا عمل بڑا اچھا ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ بڑی اچھی ہو سکتا ہے آپ کا بیٹھنا اٹھنا بڑا اچھا ہو، آپ کا چلنا پھرنا بڑا اچھا ہو سکتا ہے آپ کے باہر کے معاملات بڑے اچھے ہوں، لیکن یہ گھر سے باہر ہوں، والدین کا جب بات آئے وہاں آپ کے
نہ یہ نگاہ ٹھیک ہو، نہ آپ کی ان کے لیے زبان ٹھیک ہو، نہ آپ کا ان کے لیے کردار ٹھیک ہو، والدین کو آپ کوئی اہمیت نہ دیتے ہوں، والدین کو کچھ نہ سمجھتے ہوں، والدین کی کچھ نہ سنتے ہوں۔ والدین کی رضا بڑی اہم رضا ہے، رضا اور والدین، رضا اور رب۔ والدین کی رضا اللہ کی رضا میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، جس پہ والدین ناراض ہیں یاد رکھیے اس پہ اللہ راضی نہیں ہوتا۔ سخط الرب سخط الوالدین، والدین کی ناراضگی میں اللہ نے اپنی ناراضگی رکھی ہے۔ اگر وہاں رضا الرب رضا الوالدین ہے تو یہاں سخط الرب سخط الوالدین بھی ہے، کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ کوشش کریں کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کو ناراض نہ کریں، راضی رکھیں، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں یقیناً وہ والدین کی خواہشات کو سمجھتے ہیں، والدین کی طبیعت کو سمجھتے ہیں، الا یہ کہ والدین اگر حرام میں مرتکب ہونے کا کہیں تو وہاں آپ نافرمانی کریں، وہاں آپ کے لیے حکم نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ والدین کی اطاعت واجب قرار دی ہے اللہ رب العزت نے، ہاں جی۔ اور اسی لیے آپ اس آیت میں دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے جمعے کے عنوان سے پڑھی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب کا تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ پہلا نقطہ تو یہی ہے کہ آپ اپنی عبادات کا محور خدا کو قرار دیں، آپ اپنی عبادات کا محور اور مرکز خدا کو قرار دیں۔ آپ کی عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے عبادت جائز نہیں ہے۔ جس کو آپ عبادت کہتے ہیں یا جس کو آپ عبادت سمجھتے ہیں یا جس کو عبادت بتایا گیا ہے، عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اور مقام پہ فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ، پس تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں بھی یہی کہا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ تو یہ جو پہلا حصہ ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے دین خالص ہے، مخلصین لہ الدین، اور یہ دین خالص انہی کے لیے ہے جو دین کے لیے مخلص ہے۔ جو دین کے لیے مخلص نہیں ہے تو یہ دین بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے دین کے لیے اپنے اخلاص اختیار کریں، خالص ہو جائیے۔ آپ کی عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، آپ کا قیام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، آپ کا رکوع اللہ کے لیے ہونا چاہیے، آپ کا سجدہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، آپ کی تسبیح اللہ کے لیے ہونی چاہیے، آپ کا رکوع اللہ کے لیے ہونا چاہیے، آپ کی یہ ساری عبادتیں وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ پہلا حکم ہے، اور دوسرا حکم جو میں نے عرض کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ عظمت والدین کا آپ یہاں سے بھی اندازہ کر سکتے، توجہ ہے میری طرف، عظمت والدین کا آپ یہاں سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ 4 طریقوں سے قرآن مجید میں تھوڑی سی رد و بدل سے 4 طریقوں سے یہ آیتیں آئی ہیں۔ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں، ہاں جی، یہ ایک فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے پر احسان کرو۔ یا جو میں نے پہلی ابتدا میں پڑھی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِيَّاهُ، اور حکم یہ ہے تمہارے رب کا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین پر احسان کرو۔ ماں باپ کی عظمت کا آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ
جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ والدین ہے۔ نماز اکیلی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ معصوم کا ارشاد ہے اول ما یحاسب بہ العبد، سب سے پہلا حساب جو بندے سے لیا جائے گا وہ نماز ہے، الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ ہاں جی، اول ما یحاسب بہ العبد، عبد سے جو سب سے پہلی چیز پوچھی جائے گی وہ نماز پوچھی جائے گی۔ نماز میں ہماری کتنی سستی ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے تو پھر کبھی بات کریں گے۔ تو جو سب سے پہلا حساب جس کا ہونا ہے وہ نماز ہے۔ اتنی بڑی یہ عبادت ہے جس کا سب سے پہلے پوچھا جائے گا، لیکن اللہ نے اس کو بھی ذکر نہیں کیا اپنے ذکر کے ساتھ۔ جب اپنا ذکر آیا ہے تو جس چیز کو اپنے ذکر کے ساتھ کیا ہے ذکر وہ والدین پر احسان ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بہت سے لوگ ہیں جو بدتمیزی کرتے ہیں والدین کے ساتھ، ظلم اور تعدی کرتے ہیں والدین کے ساتھ، اونچا بولتے ہیں۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٌّ بِهَا، قرآن کی آیت ہے، آپ والدین کے ساتھ اف بھی نہیں کر سکتے۔ معصوم فرماتے ہیں اس آیا کے ذیل میں کہ اگر اف سے کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ اس کو بھی ذکر کرتا، چونکہ اف کیا ہے کہ والدین کو بات کر رہے ہیں، آپ آہستہ سے کہتے ہیں اف، یعنی یہ تھوڑی سی بیزاری جو ہے، اف کی بیزاری بھی اللہ کو والدین کے حوالے سے قابل قبول نہیں ہے۔ چب رسد کوئی اٹھے بدتمیزی کرنے لگ جائے، چب رسد کوئی والدین پر ظلم کرنے لگ جائے، تعدی کرے، ظلم مار پٹائی والدین کے ساتھ کرے، والدین کا آگ کردہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکتا۔ روایات میں 500 میل تک جنت کی خوشبو آتی ہے، ابھی جنت میں انسان پہنچا نہیں، جنت کی خوشبو 500 میل دور تک انسان لے سکتا ہے، لیکن جو والدین کا آگ کردہ ہے وہ یہ جنت جانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکے گا۔ آق الوالدین کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ یاد رکھیں، والدین کا آق کردہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جنت کی طمع چھوڑ دے۔ وہ سمجھتا ہے والدین کو تنگ کر کے میں جنت میں چلا جاؤں گا، کوئی فائدہ نہیں۔ آق الوالدین، جو والدین کا نافرمان ہیں، وہ پڑھ لے نمازیں، وہ رکھ لے روزے، وہ کرے حج، وہ دے زکوٰۃ، وہ نکالے خمس، کوئی فائدہ نہیں اگر والدین راضی نہیں۔ والدین کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد بھی آق ہو سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو آق ہوئے ان کا آق ہونا واپس ہو سکتا ہے۔ اللہ نے راستے رکھے ہیں واپسی کے، اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے، اس دین میں رہنمائی موجود ہے۔ ایک شخص آتا ہے پیغمبر اکرم کے پاس، توجہ ہے، آتا ہے، یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجیے، میں مشکلات میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، مسائل میں ہوں، مشکلات ختم نہیں ہو رہی۔ پیغمبر کہتے ہیں جاؤ اپنے والدین کو کہو تمہارے حق میں دعا کریں۔ اب ذرا توجہ کریں، رحمت للعالمین ہے پیغمبر، عالمین کے لیے رحمت، آئے اسی لیے ہیں کہ لوگوں کو جہنم سے دور لے جائیں، جہنم سے نکالیں، اللہ کے قریب لے آئیں، جنت میں لے جائیں۔ پیغمبر کا حق ہے کوئی آئے اور پیغمبر کو دعا کا استغاثہ کرے، پیغمبر اس کے لیے دعا کرے، لیکن آنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ میرے حق میں آپ دعا کریں۔ پیغمبر فرماتے ہیں جاؤ اپنے والدین کو کہو، خود نہیں دعا کرتے۔ ذرا اندازہ کرو کہ ماں باپ کی دعا کی کتنی عظمت ہے، کہ پیغمبر
کر سکتے ہیں دعا، لیکن سمجھتے ہیں اس شخص کے حق میں مجھ سے بھی زیادہ اس کے والدین کی دعا بہتر ہے۔ اگر بہتر نہ ہوتی کبھی بھی اس شخص کو والدین کی طرف متوجہ نہ کرتے۔ کہا جاؤ اپنے والدین کو کہو تیرے حق میں دعا کریں۔ پریشان ہو جاتا ہے، رو پڑتا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے تو والدین دنیا میں نہیں ہیں، میں کیسے ان کو جا کے کہوں؟ تو اب تو چاہیے تھا پیغمبر کو دعا کر دینا، والدین دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں۔ والدین ہوتے جاتا ان کو کہتا میرے حق میں دعا کرو، راضی کرتا۔ لیکن سنیے پیغمبر نے کیا کہا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اگر تیرے والدین دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی قبروں پہ جاؤ اور قبر پہ کھڑے ہو کے والدین کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے کر دعا مانگو، کہو اللہ میرے والدین کا واسطہ مجھ پر رحم فرما۔ اب تو کرنی چاہیے تھی پیغمبر کو دعا، والدین دنیا میں نہیں ہیں، لیکن نہیں، کہا جاؤ قبروں پہ جاؤ۔ کتنی ہے عظمت والدین کی، کتنا ہے مقام والدین کا۔ والدین یعنی والدین جن کے پاس ہوں وہ ایسے ہے جیسے جنت میں رہ رہا ہے، جنت کا سایہ اس کے سروں پر ہے۔ توجہ کریں اپنے اعمال کی طرف، توجہ کریں اپنے کردار کی طرف، غور کریں ہم اپنی رفتار کی طرف، ہم کدھر جا رہے ہیں، کس کو ہم نے اسلام سمجھا ہے، کیا اسلام ہے ہمارا۔ کہ جاؤ والدین کی قبر پہ جاؤ۔ جن کی قبریں اتنی عظیم ہیں وہ اگر زندہ ہوں تو کتنے عظیم ہوں، ذرا سوچے تو صحیح نا۔ جاؤ اپنے والدین کی قبروں پہ جاؤ نا، خود دعا پھر بھی نہیں کی، جاؤ ان قبروں کو واسطہ قرار دو، وسیلہ قرار دو، وہاں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کو وسیلہ بناؤ۔ پھر رونے لگ جاتا ہے، پریشان ہے۔ کہا اب کیوں نہیں جاتے؟ کہا یا رسول اللہ کیا کروں، مجھے تو میرے والدین کی قبروں کا بھی پتہ نہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ہم کیا ہیں، والدین کو دفن کیا، 2-4 دن قبروں پہ گئے، اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے والدین کہاں۔ جن والدین نے تیری لیے زندگی برباد کر دی، تو ان والدین کے لیے کیا کر رہا ہے؟ بھول گئے والدین کی قبروں کو۔ جو قبر پہ نہیں جا سکتے وہ والدین کے لیے نامہ اعمال کے کھلا رہنے کے اسباب کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ مرنے والے متوجہ ہوتے ہیں شاید ہمارا پیچھے رہنے والا بیٹا، بھائی، باپ ہمارے لیے کچھ کرے۔ اب عمل کی دنیا اس سے چھن گئی ہے، اب وہ چاہے بھی تو نماز نہیں پڑھ سکتا، چاہے بھی تو روزہ نہیں رکھ سکتا، چاہے بھی تو حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کوئی کام مرنے کے بعد تو نہیں کرے گا، نہیں ہو سکتا۔ تو انتظار میں ہوتا ہے ابھی بڑا وقت ہے، کر لیں گے، پڑھ لیں گے نمازیں، رکھ لیں گے روزے، کر لیں گے حج۔ جیسے پتہ ہے، جیسے ایسے ہے جیسے ٹھیکہ لے کے آیا ہوا ہے، اسے معلوم ہے میں نے 50 سال، 60 سال، 70 سال زندگی گزارنی ہے، نہ معلوم تیری زندگی کا دیا کہاں اور کب خاموش ہو جائے، کب یہ بجھ جائے دیا تیری زندگی کا، تیری گردن کا سریا پھر کیا کرے گا؟ تیرا تکبر کس کام کا، تیری اکڑ پھر کس کام میں آئے گی؟ ذرا بتا تو صحیح۔ یہ اکڑ اکڑ کے زمین پر چلنا، یہ گردن کو سیدھا رکھ کے، سریا رکھ کے لوگوں کے ساتھ بات کرنا، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ سب اکڑ ٹوٹ جائے گی جب ٹھاٹھ چلے گا بنجارا، سب کچھ رہ جائے گا، تیرا تکبر تیرا ساتھ نہیں دے گا، تیرا جاہ و حشمت تیرا ساتھ نہیں دے گا، تیرا مال تیرا ساتھ نہیں دے گا۔ بہت زیادہ بھی اولاد اچھی ہوئی، تجھے اٹھا کے قبر میں
لٹا کے کفن مٹی ڈال کے آ جائیں گے، اور کیا کریں گے؟ کیوں اپنی زندگی آخرت برباد کر رہا ہے؟ کن کے لیے جہنم تلاش کر رہا ہے؟ جنہوں نے تیرا خیال ہی نہیں کرنا، نہ تو حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے۔ وہ والدین جو ماں بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے حلال و حرام بھی نہیں دیکھتے، ذرا سوچے تو صحیح، جن والدین نے جہنم لے لی اپنے لیے تیری تربیت اور تیرے آسائش اور آرام کے لیے، تو آج ان والدین کو یاد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، تذکرہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ڈالا ہے قبر پہ، کبھی نہیں گیا قبر پہ فاتحہ کہنے کے لیے۔ کیا پتہ تیرا ایک فاتحہ ہی والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ پیغمبر جا رہے ہیں نا قبرستان سے گزرے، قبر سے کہا جلدی جلدی اس قبر سے گزر جاؤ، اصحاب ساتھ جلدی گزر گئے، اتفاقاً واپسی اسی قبر کے پاس سے ہوئی، کہ کھڑے ہو جاؤ، اس صاحب قبر کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کرو۔ عمل انجام دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، جاتے ہوئے آپ نے کہا تھا جلدی چلے جاؤ اس قبر سے، آتے ہوئے کہا اس صاحب قبر کا واسطہ تو کہا ہاں، جب ہم جا رہے تھے اس صاحب قبر پر عذاب ہو رہا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ جلدی اس قبر سے دور ہو جاؤ۔ اب آ رہے ہیں تو اللہ کی رحمت اس قبر پر آ رہی ہے، صاحب قبر پر اللہ کی رحمت، تو ظاہر ہے جب اللہ کی رحمت ہو تو اس قابل ہے کہ اس کا واسطہ دیجیے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیسے انقلاب آ گیا؟ کہا اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، بالغ بھی نہیں تھا، اس نے آ کے اس کی قبر پہ بسم اللہ پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے اس نے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارا ہے۔ جب چھوٹا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارتا ہے تو میں کیسے گوارا کرتا کہ جو بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے میں اس کے باپ پر عذاب ڈال دوں۔ میں نے اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا ہے اس بچے کی بسم اللہ پڑھنے سے۔ کئی سال ہو گئے تو ماں باپ کی قبر پہ بھی نہیں جاتا فاتحہ کے لیے، جس ماں باپ نے تیرے لیے رات دن ایک کر دیا، تو ان کی قبر پہ گھر تو کوئی ختم درود دلانا تو دور کی بات، قبر پہ چراغاں کرنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، فاتحہ پڑھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، کئی کئی گھنٹے دوستوں یاروں میں بیٹھ کر گزار دیتا ہے، اور والدین کی قبر پہ جانے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ان کی نگاہیں، مرنے والے کی نگاہیں اپنے پسماندگان کی طرف ہوتی ہے، مرنے والے کی نگاہیں اپنے بازمندگان کی طرف ہوتی ہیں، وہ اپنوں کے پیچھے نگار کرتا ہے، کون ہے جو مجھے کچھ اس قبر میں بھیجے؟ صلوات پڑھ دیجئے بہتر۔ کوئی ہے جو میرے لیے دعا کرے؟ کوئی ہے میری قضا نمازیں پڑھنے والا؟ کوئی ہے میرے قضا روزے رکھنے والا؟ کوئی ہے میرا واجب حج ادا کرنے والا؟ کوئی ہے میری واجب زکوٰۃ دینے والا؟ کوئی ہے میرا واجب خمس نکالنے والا؟ کتنے ماں باپ دنیا سے چلے گئے جن پر خمس واجب تھا نہیں نکالا گیا، حج واجب تھا نہیں کیا، زکوٰۃ واجب تھی نہیں دی، کس کے لیے؟ تیرے لیے نا، وہ اس میں رہے، میری اولاد کے لیے کچھ بن جائے، اپنے لیے جہنم خرید لی۔ اگر نیک اولاد ہوگی تو پھر نیکی یہی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا محبت فرمائیے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ احسان کے علاوہ آپ کچھ والدین کے اوپر کرنا چاہیں تو کچھ نہیں، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ والدین نے تیرے پر احسان کیا، اب مرنے کے بعد جب نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، ٹائم اب ہے، کر احسان کرنے کی۔ اگر نمازیں نہیں پڑھی تھی والد نے، پڑھ یا پڑھا، والد نے روزہ نہیں رکھا تھا، رکھ یا رکھا،
حج واجب تھا نہیں کیا کر، یا اس کی جگہ پہ کسی کو حج کرا والد کی۔ زکوٰۃ واجب تھی والد پر نہیں دی، اب دے اگر احسان کرنا چاہتا والدین پر۔ خمس واجب تھا نہیں نکالا والد نے، اب نکال۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ جو قبر کے اندر جہنم کی وادی میں پڑا ہے، آپ جانتے ہیں نا، جنت قبر یا جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہوتی ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، یا پھر جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہوتی ہے۔ قبر دو حال سے خالی نہیں ہے، یا آپ کی قبر جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، یا جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہوگی۔ یہ تیرے اختیار میں ہے، قبر کو کیا بنانا چاہتا ہے، جنت کا باغ یا جہنم کی وادی۔ قودھا الناس والحجارات، جہنم وہ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جہنم کی آگ پتھروں سے بھڑکتی ہے، جہنم کی آگ انسانوں سے بھڑکتی ہے۔ وہاں کوئی تیل لا کے ضرورت نہیں ہوگی، لکڑیاں لا کے آگ کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں پتھر آگ بن جائیں گے۔ جہنم کی آگ پتھروں سے بھڑکائی جائے گی، جہنم کی آگ انسانوں سے بھڑکائی جائے گی۔ جیسے جیسے انسان ڈلتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی آگ بڑھتی جائے گی۔ تو قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ ذرا سوچ، وہ والدین جو تیرے لیے حلال و حرام نہیں دیکھا، اب قبر میں جا کے پتہ چلا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ جاگ رہے ہیں؟ اسلام میں ایک جنگ ہے، جنگ بدر، سنا ہے نا نام؟ جنگ بدر۔ جب بدر میں پیغمبر نے اور پیغمبر کے ساتھیوں نے کافی لوگوں کو، کفار اور مشرکین کو قتل کیا نا، جنگ ختم ہو گئی، تو پیغمبر نے کہا ان کافروں اور مشرکوں کی لاشیں اس گڑھے میں ڈال دو۔ سنیے گا بات، جب وہ لاشیں گڑھے میں ڈال دی گئی نا، تو گڑھے کے اوپر پیغمبر کھڑے ہو گئے اور ان لاشوں کو مخاطب ہو کے کہا اب تمہیں پتہ چلا جو میں کہتا تھا سچ کہتا تھا، جو میں تمہیں زندگی میں کہتا تھا اب تمہیں علم ہو گیا ہے کہ میں جو کہتا تھا وہ سچ کہتا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ ان کافروں اور مشرکوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہتا تھا سچ کہتا تھا، اب تمہیں پتہ چل گیا؟ اب پتہ چل گیا انہیں؟ پیغمبر کہتے ہیں ہاں، مرنے کے بعد اللہ حجاب اٹھا دیتا ہے، پردے اٹھا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ اب جو میں نے انہیں کہا تھا مر گئے ہیں، جنم حاصل ہو رہے ہیں، اب انہیں پتہ چلا کہ جو میں نے کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ میں انہیں بچانا چاہتا تھا، یہ بچنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں انہیں دین دے رہا تھا، یہ دین لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ اطاعت نہ خدا کی کر رہے تھے، نہ میری کر رہے تھے، نہ یہ قرآن پر عمل کر رہے تھے، نہ اسلام پر یہ زندگی گزار رہے تھے۔ اس لیے میں نے ان کو پکار کے کہا ہے، کیونکہ اللہ نے حجاب ہٹا دیے ہیں، اب ان کے سامنے جنت اور جہنم اور ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، میری یہ بات سن۔ انہوں نے کہا یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ یہ باقاعدہ یہ بات ہوئی، یا رسول اللہ یہ بات آپ کی سن رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا تم سے زیادہ یہ بہتر سن رہے ہیں۔ تم سے بہتر سن رہے ہیں، تم سے بہتر دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائیو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین پر احسان کرو۔ احسان زندگی میں تم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ایک شخص اپنی والدہ کو لے کے حج کرا رہا ہے، بوڑھی ہے والدہ، کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، طواف کعبہ کرا رہا ہے، سن رہے ہیں؟ طواف کعبہ کرا رہا ہے، امام پر نگاہ پڑی، امام سے پوچھتا ہے مولا میں نے حق ادا کر دیا ہے؟
میں نے حق ادا کر دیا اپنی ماں کا، اپنے ماں باپ کا؟ معصوم فرماتے ہیں جب تو پیدا ہو رہا تھا نا، پیدائش کے وقت جو ماں کو تکلیف پہنچی اور اس تکلیف میں جو اس کی چیخیں نکلی تھی نا، ان چیخوں کی بات نہیں، اس کی ایک آہ کا بھی بدلہ نہیں تو دے سکا۔ تو کیا سمجھتا کہ والدین کے لیے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو ختم کر دوں، ٹائم ختم ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میرے والدین کی قبروں کا بھی مجھے علم نہیں ہے۔ تو اب پیغمبر دعا کر دے۔ پیغمبر نے کہا اچھا نہیں، اگر قبروں کا بھی پتہ تو بچپن میں تھا تو اس طرح کر، گھر میں جا 2 ڈھیریاں بنا، ایک ڈھیری باپ کی قبر قرار دے اور ایک ڈھیری ماں کی قبر قرار دے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر دے ماں باپ کا واسطہ تاکہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کر اپنے والدین کے لیے، اے اللہ تو اسی طرح میرے والدین پر رحم فرما جس طرح یہ میرے بچپنے پر مجھ پر رحم کرتے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا، اللہ آپ کو ہمیں یہ موقع دے اور ہمیں یہ وقت دے کہ ہم والدین کی اطاعت کر سکیں اور والدین پر احسان کر سکیں، خصوصاً جن کے والدین، ان میں بھی شامل ہوں، جن کے والدین دنیا میں نہیں رہے، اگر ان کے کوئی واجبات رہتے ہیں ان واجبات کی طرف توجہ کیجیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین پر احسان کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔